حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ کے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے اور غزوہ احد میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک پہلی مرتبہ تب کیا جب ان کے والد وادی عقبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور اسلام کو قبول کیا۔ تب آپ کی عمر صرف 13 برس کی تھی۔ آپ ان خوش قسمت صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ائمہ اہل بیت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ کربلا کے ظلم و جور کے بعد آپ وہ پہلے شخص تھے جو 40 روز بعد امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر گئے اور ان کی زیارت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو حدیث میں ایک ایسا مقام بخشا گیا ہے کہ جو شاید اور کسی صحابی کو نہیں بخشا گیا۔ آپ کو اتنی زیادہ حدیث یاد تھی کہ آپ کو تاریخ حافظ سنہ کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ آپ حدیث ثقلین، حدیث غدیر، حدیث کسا، حدیث لاہب، حدیث آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا جیسی مشہور حدیثوں کے راوی ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ زیادہ تر ان جنگوں میں شریک رہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہ ہوئے۔ ان جنگوں کی کل تعداد 27 ہے اور خود جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ وہ 27 میں سے 19 میں شامل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے نیابت علی علیہ السلام میں جنگ صفین میں حصہ لیا اور جنگ صفین میں آپ کی بہادری کے قصے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آپ نے تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ آپ سیاہ امامہ باندھتے تھے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر مسائل دینی بیان کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دور حضرت عمر میں آپ کو عارف کا عہدہ ملا، جس کا کام اپنے قبیلے اور خلیفہ کے درمیان ثالثی کرنا ہوا کرتا تھا۔ اموی خلفاء کے دور میں آپ نے ان کی بے حد مخالفت کی۔ جب معاویہ نے منبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے شام لے جانا چاہا تو جابر ہی وہ شخص تھے جنہوں نے شام جا کر معاویہ کو ایسا کرنے سے روکا۔ آپ حق گوئی کرتے رہتے اور اموی خلیفہ کی بدعتوں سے امت کو مطلع کرتے رہتے اور اس امر سے بہت رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے آخر میں باقی رہنے والے شخص ہیں اور ان کی بازگشت ہم اہل بیت کی طرف تھی۔ آپ ان سابقین صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تھا۔ آپ کی محبت اہل بیت کی تصریح کئی کتابوں میں ملتی ہے اور آخراً آپ ان چند صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنی وفات بھی مدینہ ہی میں پائی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے بولے، یا باقر العلوم۔ اہل مدینہ نے جب یہ کلمہ سنا تو کہنے لگے، جابر بن عبداللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہذیان بکتے ہیں۔ جب یہ بات جابر نے سنی تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں ہذیان نہیں بکتا، بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم عنقریب میرے اہل بیت میں سے ایسے مرد کو دیکھو گے جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کے شمائل میرے شمائل ہوں گے۔ وہ علم کو اس طرح شگفتہ کرے گا جس طرح شگفتہ کرنے کا حق ہے۔ میں نے یہ کلمہ خود پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ مجھ کو ان کے دیکھنے کی بہت آرزو ہے جو مجھے بے اختیار کر رہی ہے۔ اسی آرزو کو دل میں لیے ہوئے ایک دن جب جابر مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے سے ایک لڑکا باہر آیا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل ظاہر تھے۔
آپ نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت سامنے آئے تو جابر نے کہا ذرا پلٹ جائیے، پھر سے پلٹ جائیے۔ جابر نے اپنے جی میں کہا کہ یہ شمائل تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل ہیں۔ ان کو قسم دی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا نام محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سن کر جابر آگے بڑھے اور انہوں نے سر مبارک پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ کے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جب امام باقر علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو متاثر ہوئے اور اپنے والد گرامی امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہو کر ذکر کیا تو جناب زین العابدین علیہ السلام نے اس خبر کے افشاں ہونے سے اندیشہ فرمایا اور آخر جابر نے سلام و پیام کو ظاہر کیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا آخر جابر نے سلام و پیام کو ظاہر کر دیا تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں امام عالی مقام ایسا ہی ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا اے فرزند اب تم گھر میں بیٹھو اور باہر نہ جاؤ، اس لیے کہ لوگ تمہاری طرف رجوع کرنے لگیں گے اور دشمنوں کے مظالم ہم پر بڑھ جائیں گے۔ بعد ازاں جابر ہر صبح و شام امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں تنہا حاضر ہوتے تھے اور ان کی باتیں سیکھتے تھے۔ اہل مدینہ اس امر سے تعجب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا ایک بچے سے جابر کیا سیکھتا ہے، مگر جابر جانتے تھے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ وہ باقر العلوم ہے، وہ لازماً علم کا ایک سمندر ہے کہ جس سے نکلنے والے چند موتی جابر کو اگر مل جائیں تو جابر اپنی معرفت میں اضافہ کر لیں گے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں جابر کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور ان پر سلام کیا تو جابر نے جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ فرمایا میں محمد ابن علی بن حسین ہوں۔ جابر نے عرض کی اے سردار میرے پاس آئیے اور اپنا ہاتھ مجھے دے دیجئے۔ امام نے اپنا ہاتھ جابر کے ہاتھ میں دے دیا۔ جابر نے ہاتھ پر بوسہ دیا اور چاہا کہ پاؤں پر بھی بوسہ دے، لیکن امام نے پاؤں نہ دیے۔ جابر نے عرض کی کہ اے فرزند رسول، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ امام نے سلام کا جواب دیا اور پھر جابر سے فرمایا کہ اے جابر اس کا حال بیان کرو۔ تو جابر نے عرض کی کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر تم اس وقت رہو گے کہ میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو جس کا نام محمد بن علی بن حسین ہوگا۔ خداوند عالم اس کو اپنا نور اور حکمت دے گا، اسے میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ بے شک سلام کے لائق ہے وہ صحابی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا پیامبر بنے اور اس سلام کو امام باقر علیہ السلام کی خدمت تک پہنچائے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں جابر ہاتھ میں عصا لیے مدینے کی گلیوں میں نکل پڑتے اور جو بھی مجالس ملتی ان میں شامل ہو کر یہی فرماتے علی خیر البشر ہیں، جو شخص اس سے انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے، اور اے گروہ انصار اپنی اولاد کو صحبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ادب سکھاؤ، جو شخص انکار کرے اس کی ماں کی حالت پر غور کرو۔ جابر مقام صبر تک پہنچے ہوئے تھے اور ان کے آخری وقت میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی ان کے پاس پہنچے اور ان کی عیادت کی۔ آپ نے 90 سال سے زیادہ کی عمر پائی اور بالآخر مدینہ منورہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرا سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے جان نثار صحابہ پر، اور میرا سلام ہو جابر ابن عبداللہ انصاری پر اور ان کی حق گوئی اور معرفت اہل بیت پر۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں جابر بن عبداللہ انصاری سے محبت اہل بیت کا درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔